بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فسلم عليه ثم جلس فقال له ابن عباس رضي الله عنهما يا فلان أراك مكتئبا حزينا؟ قال نعم يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان عليك حق ولا وحرمة صاحب هذه القبر ما أقدر عليه إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں معتکف تھے، اعتکاف بیٹھے تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غم زدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا کیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے کہا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے اور اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے۔ فرمایا بھولا نہیں ہوں بلکہ میں نے اس قبر والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ابھی زمانہ کوئی زیادہ نہیں گزرا کہ یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ کتنا بنا دے سوال، کسی بھائی کے کام کے لیے محنت کرے کوشش کرے 10 سال کا اعتکاف بیٹھنے سے افضل ہے۔ اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شان اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 سال کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی۔ جو بندہ کسی مسلمان کی حالت روائی کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے نا، سفارش کرتا ہے یا کوئی اور جا کر محنت کرتا ہے اور کوئی لالچ نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بجا کر دیتے ہیں کہ 10 سال کا اجر مل جاتا ہے۔ 10 سال جو ہے کہ اعتکاف کیا اور ایک اعتکاف 3 خندقیں جہنم اور اس کے درمیان آگے بڑھ جاتی ہے۔ ایک خندق فرمایا کہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث سے 2 مضمون معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شان اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہان، اور ایک دن سے زیادہ جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنا ہی زیادہ اجر ہوگا۔ علامہ شیرانی نے مولانا کشف الغمہ کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک نقل کیا ہے جو شخص 10 رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہے۔ لوگ بیٹھے بیٹھے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب لے رہے ہیں۔ اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے، یعنی جس مسجد میں جماعت کی نماز ہوتی ہے کہ نماز و قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، حق تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی ہے۔ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ارشاد فرمایا۔ اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی اور اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے، قضا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے صوفیاء کا مقولہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ تو ٹوٹا ہوا دل لے کر اللہ کے پاس آئے نا تو اللہ اس کی بہت قدر فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے احادیث میں بہت بنایا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بھیجتے اور نصائح کے ساتھ فرماتے واتق دعوت المظلوم کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ وہ ٹوٹا ہوا دل لے کر اللہ کے پاس آیا ہے اور اللہ کے پاس آپ کی شکایت کر رہا ہے، وہاں شکایت کر رہا ہے جہاں ازالہ اچانک بھی ہو سکتا ہے، فوراً بھی جو ہے نا اس کی بد دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اس جگہ ایک مسئلہ کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی مسلمان کی حالت روائی کے لیے بھی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اعتکاف واجب ہو تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بشری کے علاوہ کس ضرورت سے بھی
کسی ضرورت سے بھی مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے، یعنی جو تقاضا ہوتا تھا اس کے بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ احسان دوسرے کی وجہ سے اپنا اعتکاف توڑ دیا۔ ایسے ہی لوگوں کی مناسب ہے کہ دوسروں کی خاطر خود پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں، مگر پانی کا آخری قطرہ اس لیے نہ پیے کہ دوسرا زخمی جو پاس بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے سے مقدم ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ اعتکاف نفلی اعتکاف ہو، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ نفلی اعتکاف جب بیٹھ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے، اندر آنے کی نیت کرنی پڑتی ہے۔ خاتمہ میں ایک طویل حدیث جس میں کئی لوگوں کو فضائل ارشاد فرمائے ہیں ذکر کر کے اس رسالہ کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو دیکھ لو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے کسی مسلمان کی سفارش کرنا، کسی مسلمان کی حاجت کے لیے چند قدم اٹھا کر اس کے لیے کوشش کرنا، کام ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن لوگ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر، معمولی رشوت کی خاطر کتنا بڑا اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کسی کا کام کرنا، ایک افسر ہے ڈیوٹی پر بیٹھا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے یہ کام کرنا، لیکن وہ کام نہیں کر رہا۔ اب جن کا کام کرنا نہیں کر رہا، کہتے ہیں مجھے 5 لاکھ روپے دیتا ہوں، جو ہے آپ کو اپروو دیتے ہیں، آپ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ ان کے لالچ 4-5 لاکھ جو ہے وہ لے لیتے ہیں، لیکن اتنا بڑا اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ رشوت اور پھر گناہ ساتھ ہی، جس سے لی اس کو بھی جہنمی بنایا، خود بھی جہنم میں جا رہے ہیں۔ اب راشی والمرتشی کھلا ہوا پھر حدیث کے اندر ہے رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب، کام تو وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، لیکن ایک مسلمان کی وہ آگے اس کو بڑھا رہا ہے، اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، اللہ کتنا اجر و ثواب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقت سمجھنے کی توفیق